کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب ایک پیغمبر انسانوں کو اللہ کی راہ پر لانے کے لیے بھیجا جاتا ہے تو اس کے الفاظ، اس کے انداز، اس کی ہر بات صرف ایک قوم کی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے پیغام بن جاتی ہے۔ وہ پیغمبر جن کا نام لیا جائے تو دل ادب سے جھک جاتا ہے، جن کی ہر بات علم، رحمت اور ہدایت سے بھری ہوتی ہے، وہ ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی زندگی صرف ایک عبادت نہیں بلکہ ایک مکمل دین اور ایمان ہے، اور ان کی تقریریں اللہ کی طرف سے ہدایتوں کی روشنی ہیں۔ آج ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی 5 ایسی اہم تقریروں سے روبرو کروائیں گے جو انسان کے دل، دماغ اور زندگی کو بدل دینے کی طاقت رکھتی ہیں۔ یہ تقریریں آج سے 14 سال پہلے دی گئی تھیں لیکن ہر دور کے لیے زندہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، ہجرت کے وقت کی تقریر، محبت وطن کا پیغام۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، ابن ہشام کی سیرت النبی جلد نمبر 1، ترمذی شریف کتاب السیر، حدیث نمبر 3925، جب کافروں کا ظلم حد سے بڑھ گیا اور مسلمانوں کی جان اور ایمان خطرے میں پڑ گیا، تب اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل رہے تھے تو کعبہ کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے مکہ، تو مجھے سب سے پیارا ہے، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ اس تقریر سے ہم کو سبق لینا چاہیے۔ یہ تقریر بتاتی ہے کہ اسلام محبت وطن کو نکارتا نہیں بلکہ اسے ایک جذبہ مانتا ہے۔ ہجرت صرف جسمانی سفر نہیں تھی بلکہ ایمان، صبر اور توحید کی راہ پر پہلا قدم تھا۔ نمبر 2، مدینہ میں پہلی تقریر، سماج اور انسانیت کی بنیاد۔ مدینہ پہنچتے ہی دی گئی پہلی تقریر، ترمذی شریف، حدیث نمبر 2485، سیرت ابن ہشام کتاب۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچے تو سب سے پہلی بار مسجد نبوی کی تعمیر کی اور پھر ایک تقریر دی جس میں 4 باتوں پر زور دیا۔ لوگوں میں سلام کو عام کرو، بھوکھوں کو کھانا کھلاؤ، رشتوں کو جوڑے رکھو، اور جب لوگ سو رہے ہوں تب اللہ کے لیے نماز پڑھو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ترمذی حدیث 2485۔ یہ تقریر اسلامی سماج کی بنیاد ہے۔ انسانی بھائی چارہ، محبت، امن اور اللہ سے رات کی تنہائی میں رشتہ جوڑے رکھنا۔ نمبر 3، غزوہ حنین کے بعد کی تقریر، دنیا بنام آخرت۔ جب غزوہ حنین میں بھاری مال غنیمت ہاتھ لگا، صحیح مسلم حدیث نمبر 1059، جب مسلمانوں کو فتح ملی اور بہت سا مال ہاتھ لگا تو کچھ لوگوں نے شکایتیں کی کہ انہیں کم ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جمع کیا اور فرمایا، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ لوگ بکریاں اور اونٹ لے جائیں اور تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ؟ اگر میں چاہتا تو تمہیں دنیا کی دولتیں دے سکتا تھا، لیکن میں تمہیں جنت کی راہ دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ تقریر ہمیں بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ان کا مشن تھا دلوں کو اللہ سے جوڑنا۔ نمبر 4، فتح مکہ پر دی گئی تقریر، انصاف اور معافی کی مثال۔ جب مکہ فتح ہوا اور دشمن سامنے تھے، صحیح بخاری حدیث نمبر 4279، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے اور 360 بتوں کو گرایا۔ پھر آپ نے قوم سے فرمایا، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، لا تثریب علیکم الیوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں۔ سورہ یوسف۔ اتنی طاقت ہونے کے باوجود بدلے کی جگہ معافی دینا، یہ تھی رحمت للعالمین کی سیرت۔ نمبر 5، آخری خطبہ، حجۃ الوداع، انسانیت کا دستور۔ ذوالحجہ 10 ہجری، عرفات کے میدان میں، صحیح مسلم حدیث نمبر 1218، قرآن سورہ مائدہ، آیت نمبر 5۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج کے موقع پر ایک لمبا اور گہرا خطبہ دیا جس میں آپ نے فرمایا، اے لوگوں سنو نا،
کوئی عربی اعظمی پر فضیلت رکھتا ہے اور نہ ہی کوئی گورا کالے پر، سوائے تقویٰ کے عورتوں کی حق ادا کرو۔ بیاج ختم کر دیا گیا ہے۔ کسی کا مال، خون، عزت کسی پر حرام ہے۔ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اور پھر آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 5۔ یہ تقریر پوری انسانیت کے لیے آخری پیغام ہے۔ برابری، انصاف، تقویٰ اور اللہ کی بندگی کا دستور ہے۔ تو یہ تھی 5 تقریریں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دی۔ اے اللہ، تو نے ہمیں اپنا سب سے عظیم رسول عطا کیا جس نے ہمیں ظلم سے روکا، انصاف سکھایا، محبت کا مطلب بتایا، جس نے ہم سے کہا تم سب سے بہتر تب ہو جب دوسروں کے لیے رحمت بنو۔ اے رحمان و رحیم، ہمیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو اس نور سے بھر دے جو مدینے کی گلیوں سے پھیلا تھا، اور ہمیں اس امت میں سے بنا لے جو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے کھڑی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے حدیث کے ساتھ، ایک نئے بیان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دعائیں کریں سب کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اور دنیا میں جتنے لوگ بھی رہتے ہیں سب کے لیے دعائیں کریں، اور اللہ تعالیٰ سے روز توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، آپ کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرے گا۔ تو میرے لیے بھی دعائیں کریے گا، انشاءاللہ میں آپ سب کے لیے دعائیں کروں گی۔ تو پھر ملیں گے، اللہ حافظ، بائے بائے، ٹیک کیئر۔